الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے اس بابرکت موقع پر میں اپنی جانب سے مسجد کے تمام خادمین کی جانب سے اور تمام انتظامی کمیٹی کی جانب سے آپ تمام احباب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی زندگی میں اس طرح کے بے شمار خوشیاں عطا فرمائیں اور اللہ اپنے کرم سے آپ کی زندگی کا ہر دن عید فرمائے۔ عید الاضحیٰ جس کو اردو میں عید قربان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے، یہ عید در حقیقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک عمل کی یادگار ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی ایک انوکھی مثال قائم فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی وہ مثال اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو آپ کی امت پر لازم کر کے صبح قیامت تک کے لیے زندہ جاوید بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت پر مشتمل اس عمل کی تھوڑی سی تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس تفسیر کو عرض کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات ابھی اپنے جانوروں کو نماز کے بعد جب قربان کریں گے، دل کے اندر کس قسم کے جذبات اور احساسات ہونے چاہیے، اگر آپ ان باتوں کو توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ذوالحج کی 7 تاریخ تھی، اس کی رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خواب کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کی طرف سے مطالبہ تھا کہ ابراہیم ہماری بارگاہ میں قیمتی چیز، محبوب ترین چیز پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور 100 جانور لیے، ان تمام کے تمام جانوروں کو اللہ کے راہ میں قربان کیا۔ اس دور کے اندر مال سب سے قیمتی چیز تصور کی جاتی تھی، اور جب اللہ کی جانب سے حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کسی طرح کی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔
ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 جانور انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ 8 کی رات ابراہیم علیہ السلام پھر جب آرام فرما رہے تھے، خواب میں اللہ کی جانب سے پھر حکم ہوا، ابراہیم اپنی عزیز ترین چیز ہماری بارگاہ میں پیش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام 9 کی صبح پھر 100 جانور لیے اور اللہ کے راستے میں ان تمام کے تمام جانوروں کو قربان کیا۔ 9 کی رات ابراہیم علیہ السلام جب آرام فرما رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے خواب ہوا کہ ابراہیم ہم تم سے عزیز ترین اور محبوب ترین چیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے سوال کیا، میری زندگی کی سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ تو ان کے دل نے جواب دیا، ابراہیم تمہاری اپنی زندگی میں سب سے محبوب ترین چیز تمہارا اپنا بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ بس ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، وہ سیدھے اپنے گھر آئے، اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمانے لگے، اسماعیل کو تیار کرو۔ اماں حاجرہ نے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ اپنے بچے کو نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، اور جب باپ بیٹا دونوں ہاتھ پکڑ کر دروازے سے نکلنے لگے تو اماں حاجرہ نے پیچھے سے پوچھا، ابراہیم اتنی صبح صبح اپنے بچے کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے مبہم جواب دیتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا، میں اسماعیل کو اس کے مالک سے ملانے لیے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وضاحت نہیں فرمائی کہ میں اللہ کے حکم پر اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ دل میں یہ خیال تھا، ماں کے جو جذبات و احساسات ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جذبات و احساسات اتر آئے اور ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں پیچھے رہ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی سے چھری اور رسی کا بندوبست کیا تھا، وہ دونوں کے دونوں اپنے ایک ہاتھ میں رکھے، دوسرے ہاتھ سے اپنے ننھے معصوم بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر بنا کی وادی میں چلنے لگے۔ ایک عظیم الشان تاریخ رقم ہونی جا رہی تھی، ایک ایسی تاریخ اور ایسا واقعہ اس روئے زمین پر برپا ہونے والا تھا۔ جب سے اللہ نے زمین بنائی، اس زمین پر اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، اور آسمان نے اپنے وجود کے بعد سے لے کر آج تک اس طرح کی انوکھی فرما برداری کی کوئی مثال نہیں دیکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ شیطان مردود بھی اس نظارے کو دیکھ رہا تھا، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اطاعت و فرما برداری کی رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال قائم کرے۔ شیطان کا کام تو بہکانا برگلانا ہوتا ہے، شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو خدا سے بغاوت کروا کر ان سب کو اپنی پارٹی میں لانا، یہ شیطان کا کام۔ چنانچہ شیطان فوراً ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے لگا۔ ورغلانا یہ تھا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھلا کہیں ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری رکھے اور اس کو ذبح کر دے؟ ابراہیم ذرا سوچو تو صحیح،
90 سال کی عمر میں اللہ نے بڑے رونے دھونے گڑ گڑانے کے بعد تمہیں ایک تو بیٹا دیا ہے، کیا تم اس بیٹے کو بھی ایسے ہی قربان کر کے ضائع کر دو گے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے بیٹے کو محفوظ رکھو، کچھ جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ انسانی روپ میں شیطان ہے جو مجھے اللہ کی محبت کے اس امتحان سے پیچھے رکھنا چاہتا ہے۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھائی اور پوری قوت سے شیطان کو مارا۔ شیطان بھاگ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آگے بڑھے۔ وہ شیطان ہی تھا جو اپنی پہلی کوشش میں ناکام ہو کر انسان کا پیچھا چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ دور پہنچے تو شیطان پھر اپنی ہمتوں کو جمع کر کے ابراہیم علیہ السلام کو عشق و محبت کے اس امتحان میں ناکام کرنے کے لیے پھر پہنچا، ایک نئے بھیس میں، ایک نئے انداز اور طریقے پر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی اور روکنے کی بہت کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان ہے۔ آپ نے پھر 7 کنکریاں اٹھائی اور اس کو پوری قوت سے مارا۔ شیطان بھاگ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر پھر آگے بڑھے۔ شیطان نے ابھی بھی ہمت نہیں ہاری، وہ پھر پیچھے آیا، ایک نئے طریقے پر ابراہیم علیہ السلام کو پھر ورگلانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ یہ بدبخت میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، اب تیسری مرتبہ اتنی زور سے اور اتنی قوت سے کنکریاں ماری، شیطان کی تمام تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی اور بالکل وہ شکستہ ہو کر، ناکام ہو کر پلٹ گیا۔ اس نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ میں آج ابراہیم کو اللہ کے عشق و محبت کے امتحان سے نہیں روک سکتا۔ جب شیطان مردود کو یہاں ناکامی ہوئی، اب وہ سوچنے لگا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اس تاریخ ساز واقعے کے اندر رکاوٹ کس طرح ڈال سکتا ہوں۔ وہ شیطان تھا، اس کے دل میں خیال آیا۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے پاس جا، فوراً وہ گیا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بوڑھے کے روپ میں اماں ہاجرہ نے دروازہ کھولا تو فوراً شیطان نے آگے بڑھ کر پوچھا اماں ہاجرہ سے، بتاؤ ابراہیم کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ کہنے لگی اپنے بیٹے کو لے کر ابھی باہر گئے ہوئے۔ شیطان کہنے لگا، اڑی نادان خاتون، تمہیں پتہ ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ جو ہی یہ الفاظ سنے، آپ تھوڑا سا تصور کریں، آج کے دور کی کوئی اور خاتون ہوگی اور اس کو اس طرح کی خبر دی جاتی کہ تمہارا شوہر تمہارے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے دیے جا رہا ہے، تو عورت سراپا احتجاج کرتی اور ممتا کے جذبات بھڑک اٹھتے، وہ روتی چیختی اور چلاتی اور بھاگتے ہوئے دیوانگی کے عالم میں نکل پڑتی، اور اس کی ساری جدوجہد یہ ہوتی کہ میں اپنے بچے کو بچانے میں اپنی جو قوت اور جو کردار ممکن ہو سکتا ہے وہ ادا کروں۔ لیکن حضرت ہاجرہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وقت کے جلیل القدر پیغمبر کی بیوی تھی، تو دوسری طرف ایک ہونے والے پیغمبر کی ماں بھی تھی۔ اس خاتون کے ذہن میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں، یہ ابراہیم کی تو خواہش نہیں ہو سکتی، میرے رب نے ابراہیم کو یہ حکم دیا ہوگا۔ اگر میرے رب کا حکم ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر دو، ایک اسماعیل کا میں اس طرح کے اپنے 100 بیٹوں کو اللہ کے نام پر قربان کر سکتی ہوں۔ پھر وہ خاتون اس شیطان کے سامنے کہنے لگے کہ مجھے بڑا افسوس ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل کے بارے میں مجھے بتایا نہیں، کاش
وہ مجھے بھی اس قربانی کی عظیم الشان واقعے میں ساتھ رکھتے اور مجھے اطلاع دیتے تو ایک ہاتھ اسماعیل کا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تو اس کا دوسرا ہاتھ میرے اپنے ہاتھ میں ہوتا۔ ماں اور باپ دونوں مل کر پاؤں پاؤں چلاتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے جاتے اور مذبح پر پہنچ کر ننھے اسماعیل کو لٹایا جاتا اور ابراہیم علیہ السلام جس طرح جانور پر پیر رکھ کر اس کی گردن پر چھری چلائی جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس طرح ننھے اسماعیل پر چڑھ کر اس کی گردن پر چھری رکھتے اور پوری قوت کے ساتھ اللہ کے نام پر بیٹے کو ذبح کرتے۔ اس کے گردن سے خون کا فوارہ نکلتا تو میں اپنا آنچل اللہ کے سامنے پھیلا کر کہتی پروردگار اس معصوم خون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جب شیطان مردود نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ان جذبات و احساسات کو دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تعلیق رحم کرنے سے دنیا کی کوئی قوت و طاقت نہیں روک سکتی۔ جس گھر کی خاتون کے یہ جذبات و احساسات ہوں اس گھر کے مردوں کا عالم کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب مذبح قربان گاہ بالکل پاس آ چکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر تو آ چکے تھے مگر ابھی تک اپنے بیٹے پر اپنے ارادے کو واضح نہیں کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو ہر حال میں خدا کا حکم پورا کرنا ہے لیکن ذبح کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے بیٹے سے بھی اس بات کو کہوں اور دیکھوں کہ میرا بیٹا اللہ کی اس منشا میں کیا کہتا ہے۔ قربانی جو اصل کہتے ہیں باپ بیٹے کی اسی گفتگو کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبح کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا بتاؤ اس معاملے میں تم کیا کہتے ہیں۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام باپ کی اس گفتگو کو سنتے ہی سمجھ گئے یہ میرے باپ کی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی، میرا باپ وقت کا پیغمبر ہے، میرا باپ یہ الفاظ اپنی زبان سے نکال رہا ہے تو یقیناً کہ میرے مالک کا حکم ہوگا۔ فوراً اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جان جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اور جو خواب آپ کو دکھایا گیا ہے آپ اس خواب کو پورا کیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے اور آپ کا کوئی بیٹا ہوتا آپ تھوڑا سا امیجن کیجئے اور اس گفتگو کو سامنے رکھیے، آج کے دور کا کوئی باپ ہوتا وہ اپنے بیٹے سے کہتا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا فوراً کہتا کہ بابا خواب ہوتے ہیں، خواب کی باتوں کو لے کر تم کہاں بیٹھے ہو اور تم میری گردن پر چھری چلانا چاہتے ہو؟ نہیں، آپ نے بالکل غلط خواب دیکھا ہے۔ اس قسم کی باتیں بیٹوں کی ہو سکتی تھی لیکن معصوم اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے خواب کے ذکر میں جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں، جب امتحان ہو رہا ہوگا اس امتحان کے موقع پر میں روؤں گا نہیں، چیخوں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں۔ جس طرح آج کے دور میں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس کی تربیت کے لیے کچھ سختی کرتا ہے اور اس کی ناپسندیدگی والا کوئی عمل کرتا ہے تو بیٹا چیختا اور چلاتا ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں اپنے کسی بچے کو پکڑ کر ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو وہ چیخ چیخ کر دنیا سے کہتا ہے لوگوں میرا باپ بڑا ظالم ہے، بڑا قصائی ہے،
دیکھو اس نے میرے ہاتھ پیر باندھ کر مجھے ذبح کر رہا ہے، بچاؤ مجھے۔ اس قسم کی باتیں کیسے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا ایسا کچھ نہیں کہا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، نہ میں روؤں گا، نہ چیخوں گا، نہ چلاؤں گا، نہ کسی طرح کا واقعہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے اس جواب سے اتنے خوش ہوئے، انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجایا ہے، کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے تیری ذات پر مر مٹنے والی اس طرح کی اولاد عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو کر عمر 80 سال تک ہو چکی تھی، لیکن ان کی زندگی میں کبھی اولاد کا خیال نہیں آیا۔ 80 سال کے بعد جب اولاد کا خیال آیا تو انہوں نے دعا کی، وہ خیال الفاظ بن کر ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر آئے اور اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن میں اس کو جگہ دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ دیکھیے ہم بھی اولاد مانگتے ہیں، لیکن کبھی اللہ سے یہ دعا نہیں کرتے کہ اے اللہ مجھے فرما بردار بیٹا دے۔ کبھی ہم اللہ سے یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ہمارے دل میں جو چاہت اور محبت ہوتی ہے فقط اتنی ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے اولاد دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے اللہ نے قیامت تک آنے والے ماں باپ کو یہ سبق سکھایا، جب تمہاری شادی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے جب اولاد طلب کرو تو فقط اولاد مت مانگو، نیک اولاد طلب کرو، فرما بردار اولاد طلب کرو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے انہیں بردبار لڑکے کی بشارت کی۔ اب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بالکل قربان گاہ پر پہنچ چکے تھے۔ قربانی کا تاریخ ساز عمل شروع ہونے والا تھا۔ ننھے معصوم اسماعیل نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا میری 3 گزارشات ہیں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا وہ کون سی گزارشات ہیں؟ بیٹے نے کہا کہ بابا میری پہلی گزارش یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے آپ مجھے الٹا لٹائیں، سیدھا نہیں الٹا لٹائیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ بابا آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے آپ رسی کے ذریعے میرے ہاتھ پیروں کو مضبوطی سے باندھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا ان 3 گزارشات کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ معصوم اسماعیل خدا اس طرح کا بچہ اور اس کی فرما برداری کا کچھ حصہ ہم سب کے اولاد کو اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ کہنے لگا کہ بابا میری پہلی گزارش الٹا لٹانے کی تھی، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بالکل میرا چہرہ سامنے ہو، آپ کا چہرہ بھی سامنے ہو، آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں، ذبح ہوتے وقت آپ کی نظریں میری نظروں سے ٹکرا رہی ہیں اور اس وقت میرے چہرے پر کرتے ہوئے تکلیف کے کچھ آثار نمودار ہوں تو کہیں آپ کے ہاتھ لڑکھڑا نہ جائے، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ مجھے سیدھا نہیں بلکہ الٹا لٹائیں۔ اور دوسری گزارش میں نے آپ سے کی کہ آپ پٹی باندھ لیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا ذبح کر رہا ہوں۔ اور میری تیسری گزارش تھی کہ آپ رسی سے میرے ہاتھ پیر باندھ لیں۔ بابا جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ تڑپتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے۔ بابا جب میرا گلا کٹے گا اور خون نکل رہا ہوگا تو میں بھی جانور کی طرح تڑپوں گا اور پھڑک اٹھوں گا، ہاتھ پیر چلاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اس موقع پر میرا پیر آپ کو لگ نہ جائے اور میں نافرمانوں اور بے ادبوں کے اندر شمار ہوں۔ یہی وہ باتیں تھیں، ان کو سن کر بے ساختہ علامہ اقبال نے وہ تاریخ ساز شعر کہا
یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی تجاویز پر اوندھا لیٹایا اور خود کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور بیٹے کے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھا اور بیٹے کے دونوں پیروں کو جکڑ کر اپنی ران رکھ کر اور پھر چھری ہاتھ میں لے کر بیٹے کی گردن پر پیچھے سے چھری چلانے لگا۔ کچھ دیر گزری تو اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا کہ بابا جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض نہ اور امتحان کا ٹائم گزر نہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں پوری قوت سے کاٹ رہا ہوں اور چھری بھی چلا رہا ہوں، لیکن یہ چل تو رہی ہے مگر تجھے کاٹ نہیں رہی۔ بیٹے نے کہا کہ بابا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی کند چھری لی ہوگی، آپ ذرا چھری کو اچھا تیز کر لیں اور جلدی سے مجھے ذبح کر دیں۔ کہ باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے، یہی قربانی کا خلاصہ ہے۔ تو باپ نے فوراً ایک پتھر پر اس چھری کو رگڑا تیز کرنے کے لیے، لیکن جب جو ہی رگڑا مارا پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، اس چھری کو زمین پر پٹخ دیا اور کہا کہ کمبخت مردود، تجھے میں اپنے معصوم کی گردن پر چلاتا ہوں تو اس پر چلتی نہیں، اور پتھر پر چلاتا ہوں تو اس کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ چھری کو اللہ کی قوت گویائی دی۔ وہ کہنے لگی خلیل تم مجھے کاٹنے کے لیے کہتے ہو اور رب جلیل مجھے کاٹنے سے منع کرتا ہے، اب تم ہی بتاؤ میں تمہاری سنوں کہ رب جلیل کی سنوں۔ ننھے معصوم اسماعیل کہنے لگے کہ بابا ہو سکتا ہے کہ قربانی کا جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، بالکل آپ مجھے سیدھا لٹا دیجئے، اپنی آنکھوں سے پٹی بھی ہٹا دیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ میری تکلیف مجھے تڑپتا ہوا آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے پٹی بھی ہٹا دیجئے اور میرے ہاتھ پیر کو رسی سے آزاد بھی کر دیجئے اور پھر قربانی کا عمل کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام دھن کے اتنے پکے انسان تھے، انہوں نے فوراً بیٹے کی ان تجاویز پر عمل کرتے ہوئے اس کو سیدھا کیا، اپنے آنکھوں سے پٹی نکالی، رسی کھول دی اور پھر بیٹے کے پیر پر پیر رکھ کر اور اس کی گردن بالکل سامنے رکھ کر اس پر چھرا چلاتے ہوئے اس پر اللہ اکبر خدا کا نام پڑھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر گرم گرم خون آیا تو ابراہیم علیہ السلام حیرت زدہ رہ گئے۔ اسماعیل تو محفوظ ہے، لیکن جو گلا کٹا ہے وہ اسماعیل کا نہیں تھا بلکہ جنت سے آنے والے دنبے کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر انتہائی حیرت اور استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ جبرائیل امین جو خدا کے حکم پر وہ دمبا لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس دنیا میں الہ بننے کی قوت اور طاقت کسی میں نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ننھے معصوم اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، یقیناً اللہ بہت بڑے ہیں، ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں۔ اس طرح اس تاریخ ساز قربانی کے واقعہ مکمل ہوا اور اس اختتام پر ان تینوں بزرگوں کی جانب سے جو کلمات کہے گئے وہ اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے ان کلمات کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی عید کا ترانہ بنا دیا۔ اللہ نے ہر مومن پر لازم فرما دیا جب عید قربان کا موقع آئے تو ابراہیم خلیل نہیں، جبرائیل امین نہیں،
اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ کی تعریف و توصیف اور عظمت پر مشتمل جو کلمات اپنی زبان سے نکالے، ایمان والو تم تمام بھی ان قربانی کے ایام میں اللہ کی بزرگی اور عظمت پر مشتمل انہی کلمات سے اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو مزین کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہی جذبات اور احساسات سے معمور و معطر ہو کر ہمیں قربانی کا عمل تکمیل تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔